دوسرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات کر رہے تھے ہم سید آصف علی منیر صاحب کی. میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے جنرل منیر صاحب کو. آج ہمارے ملک کے اندر بد امنی پھیلائی جاتی ہے ہر جگہ پہ. بد امنی کو آپ روک سکتے ہیں. ملک کے اندر فرقہ بازیت کو آپ روک سکتے ہیں. ملک کے اندر ہر انسان، ہر پارٹی سیاست کی طرف انسانوں کو، عوام کو دھکیل رہی ہے. ہر کوئی معیشت کے اوپر، ملک کے اندر سے جو اناج نکل رہا ہے اس کے اوپر قبضہ کرتے جا رہے ہیں. کیا آپ بھائی آصف علی منیر سے گزارش ہے، التجا بھی ہے، یہ قرآن اٹھا کے میں التجا کر رہا ہوں، کیا میرے آقا کا پیغام ایسا تو نہیں تھا؟ میرے آقا کا پیغام ایسا تھا تاکہ تم ذخائر کو کم کرو. جو ذخیرہ اندوز ہیں ان سے بھی گزارش ہے، غریبوں تک اگر آپ مال نہیں پہنچاتے تو پھر اس مال کا حساب کتنا دو گے؟ جو ہم بوجھ لوڈ کر رہے ہیں اپنے اوپر، یہ بوجھ ہم کیسے گھسیٹ کے آگے لے جائیں گے؟ ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر ایک موت کا خوف، عبرت، جو موت کی ہمیں عبرت دی جاتی ہے. ہمارا قرآن بتاتا ہے دن میں 70 مرتبہ موت کو یاد رکھو. ایک انسان کہتا ہے ہر لمحہ موت کو یاد رکھنا چاہیے. اور دل میں جذبہ جنون ایسا ہونا چاہیے تاکہ ہم صاحب ایمان ہے. اللہ کی طاقت سے علاوہ ہمیں دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں ہلا سکتی، یہ شیطانی قوت بھی نہیں ہلا سکتی. کیوں ہمارے دلوں کے اندر ذہن و گمان، وسوسہ، یہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ کون پیدا کرتا ہے؟ کہاں سے آتا ہے؟ جہاں انسان ہمارے دل کے اندر، ہمارے ذہن کے اندر، ذہن و گمان کے اندر فتنہ پھیلانے والے انسان ہیں، جہاں ہمارے اندر ایک چھپا ہوا انسان ہے، جہاں ہمارے اندر ایک چھپا ہوا شیطان ہے. اب اس شیطان کے ساتھ ہم نے کیسے مقابلہ کرنا ہے؟ ہم استغفار دنیا میں رہ کے کلمہ بھی نہیں پڑھتے، سارا دن ہم کاروبار کی باتیں کرتے ہیں، ہم سارا دن غیبت کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو لوٹنے کے چکروں میں رہتے ہیں. جو ہمارے تجارتی معاملات ہیں، جو بھی ہمارے جتنے بھی سسٹم چل رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو لوٹنے کے چکر میں. کیوں ایک دوسرے کو ہم لوٹنا چاہ رہے ہیں؟ کیوں ایک دوسرے کے ہم مال کے دشمن بن گئے ہیں؟ کیوں ہم ایک دوسرے کی عزت کے دشمن بن گئے ہیں؟ کیوں ہم ایک دوسرے کے فرقہ بازیت میں پڑ گئے ہیں؟ کیا ہمیں کلمہ ایک ہونے کا پیغام نہیں بتاتی؟ اللہ اکبر کی صدا گونج رہی ہے آج بھی اس روح زمین کے اوپر. اذان آتی ہے، اذان کے اندر لکھا ہوا ایک کلمہ آتا ہے ہمارا، جسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. پھر کہتے ہیں اللہ اکبر. اس کے بعد آیا ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا ہمارے کانوں کے اندر یہ پیغام پہنچتا ہے؟ ہم نے کبھی یہ سوچا ہے یار، یہ جو اللہ کی طرف سے اللہ کا حکم، اللہ کا پیغام آیا ہے، سب انسانوں کے کانوں میں، چاہے وہ شیعہ ہے، چاہے وہ سنی ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہے، چاہے وہ بریلوی ہے، چاہے وہ سیاست کا ہے، چاہے وہ منافقت کا ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ مسلم ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے کسی بھی مذہب سے وہ تعلق رکھتا ہے، کیا اس کے کانوں کے اندر یہاں سے یہ پیغام نہیں جاتا؟ اس کے کانوں کے اوپر مہر لگ گئی ہے، دماغ کے اوپر ٹھپا لگ گیا ہے، آنکھیں وہ چیز دیکھ نہیں سکتی، زبان میں اتنی طاقت نہیں رہی تاکہ حق بول سکے، سچ بول سکے. کیونکہ ہم تو مسلمان، جھوٹ سے پرہیز، غیبت سے پرہیز، بے ایمانی سے پرہیز، وسوسہ پھیلانے والی باتوں سے
کیا ہم پرہیز کرنے والے نہیں آئے؟ ہم پرہیز نہیں کریں گے. جب ہم ان باتوں سے پرہیز نہیں کریں گے یا نہیں کرتے تو پھر ہمارا آگے حشر کیا ہوگا؟ یہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے پیغام کو لائک اور شیئر، کمنٹس میں بیل آئیکن کا بٹن دبانا بھول جائیں گے تو پھر آپ تک کوئی نوٹیفیکیشن نہیں پہنچے گا. اگر بیل آئیکن کا بٹن آپ دبائیں گے تو میرا پیغام آپ تک پہنچ جائے گا. یوٹیوب چینل پیر جاوید درویش کے نام سے بنا ہوا ہے. اس نام کو اگر فالو کریں گے آپ کو علم بہت سارا ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.